18 سال کا جوان علی کھڑا ہوا، علی تو بیٹھ گیا، پھر کہا اے کوئی مقابلے والا، پھر علی کھڑے ہوئے، تیسری بار پھر جب علی کھڑے ہوئے اور نہیں کوئی بول رہا، مولا علی کھڑے ہوئے، مولا علی کھڑے ہوئے، میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا جا علی اس کے مقابلے میں، جب مولا علی چلے امام راضی نے لکھا ہے، امام راضی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، جب مولا علی چلے میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، فرمایا یا اللہ پورے کے پورے ایمان کو پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں روانہ کر رہا، کل ایمان یک زبان مولا علی کا نعرہ لگانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی نے علی کو کل ایمان قرار دیا ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر دیکھو علی خفی ہے، علی جلی ہے، علی خفی ہے، علی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ میرے دوستو مدینے کے اندر میدان جنگ میں مولا علی نکلتے ہیں، میدان جنگ میں مولا علی نکلتے ہیں، بلکہ آئیے داتا ولی نے اپنی کتاب کشف المعشوق کے اندر لکھا ہے کہ جب میرا نبی ہجرت فرما کر مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، اپنے بستر پہ مولا علی کو سلا کے چلے، ادھر مولا علی نبی کے بستر پہ سوئے، ادھر اللہ نے آسمانی فرشتوں کو بلایا، فرمایا جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل لبیک رب جلیل، اے جبریل میکائیل اسرافیل و اسرائیل، اے کوئی تم میں سے ایسا جو اپنی عمر دوسرے کے نام کر دے، جبریل کو دے دے، جبریل تو اپنی عمر دوسروں میں سے کسی اور کو دے دے۔ ہر فرشتے نے عرض کی ربا پیاریا ابھی ہماری بیوٹی باقی ہے، جبریل کہنے لگے مالک کونین میں نے تیرے محبوب کے پاس وہی لانی ہے، اسرائیل کہنے لگے مولا میں نے بھی روحیں قبض کرنی ہے، اسرافیل کہنے لگے مولا میں نے ابھی سور پھونکنا ہے، میکائیل کہنے لگے ربا میری ڈیوٹی تو صبح و شام جاری ہے، بارش برسانی ہوتی ہے، ہواؤں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، میرے رب نے فرمایا پیارا تم میں سے اپنی عمر کوئی دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہے، سارے چپ ہو گئے۔ اب میرے رب نے فرمایا انظروا حرم کی طرف دیکھو، ذرا دیکھو آج علی بن نبی طالب اپنی پوری زندگی میرے محبوب کے نام لگا کے سویا ہے۔ توجہ بڑے بڑے علماء اور محدثین لکھتے ہیں جبریل نے بھی دیکھا، جبریل نے بھی دیکھا، میکائیل نے بھی دیکھا، اسرافیل نے بھی دیکھا، اسرائیل نے بھی دیکھا، ان کو دیکھتے اچھا تانوں گل سمجھ کوئی نہیں آئی تے توجہ میرے والے سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ تسی تے میری تقریر سن رہے ہو تے میں جدوں ادھر ویکھیا تے تسی ادھر کیوں ویکھیا؟ اپنے کہنے جناب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جدھر غور سے دیکھ رہے ہیں ہم ادھر دیکھنے لگ گئے، تو اب یہ چار نوری ان چار نوریوں نے جب غور سے جھک کے دیکھا، میرے سوچ کہتا ہے وہ باقی نوری بھی دیکھنے لگ گئے۔ سب نے مکے کی جانب دیکھا،
کسی لمحے تلواریں جسم پہ پڑ سکتی ہیں، روح برباد کر سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر ادھر یہ جو سویا ہے یہ بڑے مزے کی نیند سویا ہے، یہ بڑے مزے کی نیند سویا ہوا ہے۔ اب توجہ سے سننا ہے، مزے کی نیند سویا ہے۔ آسمان والا نے دیکھا، امام راضی لکھتے ہیں جب انہوں نے نیچے دیکھا بے ساختہ کہنے لگے من مثلک یا علی، علی تیرے جی آئے تھے جمعی کوئی پہ لیٹے دیکھ کر کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ من مثلک یا علی، من مثلک یا علی، علی تیرے جیا کون ہے؟ یا پھر گل تھے یا گئی نا آخری میں وقت کو میں تقریر میری بہت ہو گئی، میں ویسے میں بڑی لمبی تقریر کرتا ہوں لیکن کافی زیادہ وقت ہو گیا ہے تو میں اس لیے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اختتام کی طرف من مثلک یا علی، علی تیرے جیسا، اوے علی تیرے جیسا، یہ استفہام انکاری ہے جس کا مطلب ہے علی تیرے جی آئے تھے جمعی کو۔ مہربانی کرو یار، یہ توجہ مجھے طرف رہے، ادھر دھیان رہے، ادھر افسوس ہے۔ علی تیرے جی آئے تھے جمعی کوئی نہیں ہے، پتا لگے آجت ناسییں کہنے علی جی آئے تھے اور کوئی نہیں، علی جی آئے تھے اور کوئی نہیں، تے ساڑی گل نہیں ہے اے آسمان دیاں نوریاں دی گل ہے، تو پھر مجھے کہنا ہے نا، مجھے کہنا ہے کہ منظر ہی فضا دہر میں سارا علی کا ہے۔ بولنے سے آواز آئی، پیر سید نصیر الدین نصیر غالباً وہ انہی افکار میں کھوئے ہوئے تھے کہ ان کی منقار قلم میں حرکت آئی کہ لاس برگ پر یہ خامہ فرشائی ہوئی کیا منظر ہی فضا دہر میں، آپ چکے آواز آنی ہے، سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے منظر ہی فضا دہر میں، سارا علی کا ہے سمجھے دیکھتا ہو نظارہ، تسی کو ٹلے پہ گئے ہو جسے سمجھے دیکھتا ہو نظارہ، مرحبی کا نیم ہے، سر مقصل بڑا ہوا کا اب نہیں ہے کہ مارا، علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا۔ اچھا یہ میں جو چلاس کرنے لگا ہوں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا، تو پھر مجھے یہ کہنے دو، یہ مجھے کہنے دو کہ کل گناہ جمال جلد کے چہرے سے حیا، گھوڑے میں ہے حسین نظارہ،
لگی مم مثلک یا علی علی تیرے جی آئے تھے جمعی کوئی نہیں ہے. اب میرے دوستو یہ جو جمعہ لیجیا جمعی کوئی نہیں. نبی کی امت میں جس بندے نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا اس کا نام عمر بن خطاب ہے. ایک دفعہ علی کا نعرہ ہونا چاہیے. نعرہ حیدری ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کیا اس نے کہا یار حسین جیسا کوئی نہیں ہے یزید جیسے بہت کیوں ہے یزید جیسے بہت نظر آتے حسین اکیلا کیوں ہے. جس بزرگ نے اس کو جواب دیا اس نے کمال کر دیا. معلوم ہے بزرگ نے کیا کہا انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہاں بچوں کا نہیں ہے مسئلہ ماؤں کا ہے. دیکھنے میں چوہتے سیدھی سبحان اللہ میں نکلے میں ہوتے راستے انہا لے لا لیکن مسئلہ یہاں اولاد کا نہیں مسئلہ ماں کا ہے. حضرت کوئی بات سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا حسین کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں ہے اس لیے کوئی حسین جیسا پیدا نہیں ہو سکا ہے. یزید کی ماں جیسی ماں ہزارے ہیں اس لیے یزید گلی گلی میں نظر آتے ہیں. نہیں سمجھ رہے بھائی حضرات کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے. میں نے کہا اس یزید کا مسئلہ ذات حسین سے تھا. آج کے دور کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین سے ہے. جو ذات حسین سے چلے وہ یزید اموی ہے اور جو ذکر حسین سے چلے وہ یزید زمانہ ہے. اس لیے اہل سنت کا جواب ہم اپنی محفلوں میں ڈنڈے کی چوٹ پہ علی علی بھی کرتے حسین حسین کی صدا بھی بلند کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہماری ماں یا ہمارا باپ یزیدی نہیں تھے حسینی تھے. یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی جنابی حضرت عمر نے ایک بار نہیں باپ سے زیادہ مرتبہ یہ فرمایا علی جیسا کسی ماں نے کوئی اور جنا ہی نہیں ہے. علی جیسا کوئی کیسے ہوتا کیونکہ علی کے باپ جیسا طالب کوئی نہیں. علی کی ماں فاطمہ بنت اسد جیسی کسی کی ماں کوئی نہیں. کئی حضرات کو شاید حضرت ابو طالب کے نام سے حیرت ہو کہ مولوی صاحب سنی ہو کے کیا کہہ رہے ہیں. میرے دوستاں میں ٹنگر ٹنگر سنی نہیں میں بڑا کٹر قسم کا سنی تے میں سن سن کے سنی نہیں ہویا الحمدللہ میں پڑھ پڑھ کے سنی ہویا. قرآن و حدیث میرا مشرب ہے میرا مسلک ہے. نبی کے صحابہ کی تعلیمات میرا مشرب ہے. اللہ کے ولیوں کا طریقہ یہ میرا مسلک ہے. کیا سے یا سبحان اللہ کی آواز ہے.
میرے دوستوں میں نے تو بچپن سے جب سے میری آنکھ کھلی ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے میں آپ کو بتاؤں ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب جو جمعے کا خطبہ پڑھتے تھے وہ مجھے 6 سال کی عمر میں یاد ہو گیا تھا کیونکہ میں بہت چھوٹی عمر میرے ابا جی مجھے مسجد میں لے کے جاتے اور تو یاد کوئی نہیں ہوتا الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللہ دی قسم ہے خطبہ میں بڑی چھوٹی عمر چے پنجران دے مولانا صاحب دا خطبہ سن کے یاد کیتا ہے میں نے اپنے مسلک کی علماء سے بچپن میں ایک بات سیکھی ہے جس کے دل میں نبی کا پیار آ جائے وہ جہنم میں جل نہیں سکتا اب اگر حوالے کہو گے اللہ کی قسم میں مولا علی کی نکاح کرم کر سکتا اور پکی بات یہ ہے حب علی سینے میں رکھو اور کچھ ملے نہ ملے علم کی خیرات ضرور ملا کرتی ہے میرے دوستو ہزاروں چیزیں اس وقت مستحضر گئے سوچ اس دھارے پر پریشان ہے کہ پہلے کیا بیان کیا جائے بعد میں کیا بیان کیا جائے لیکن سنو اگر حوالے مانگتے ہو تو میں بتا سکتا ہوں بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے جس آنکھ سے مکھی کے پر جتنا آنسو میرے نبی کی محبت میں نکلا اللہ اس آنکھ پہ جہنم کے دھوئیں کو حرام فرما دیتا ہے کوئی اور شیخ حوالے شروع کر دوں یا بس کافی ہے کہ مانگتے ہیں نبی کی آنکھ نبی کی محبت میں جس مومن کی آنکھ میں مکھی کے پر جتنا آنسو کا قطرہ نمودار ہوا اس آنکھ پر جہنم کا دھواں حرام ہے جملہ پورا کرو نا جہنم کا دھواں میں شاہ جی اگے ہاتھ جوڑ کے عرض کر ساں کہ بلا شاہ جی اگلی دفعہ جدوں اگر میرے جے خطیب کی تقریر ہوئے تے پورے 10 بجے شروع ہو جاوے جے زیادہ نہیں تے 11 بجے شروع ہوئے نا جے 12:30 جدوں نیندر ٹاپ تے آئی ہوئی ہے اس ویلے سانوں ڈبل زور لانا پیندا ہے ادھر بھی نشائی ہے نیندر نو بھی نشائی ہے سمجھا کرنا لیکن میرے دوستو میرا جملہ پورا ہونے دو الحمدللہ یہ اب بھی جو حشاش بشاش چمکتے چہرے ہیں یہ آپ کا کمال نہیں یہ آپ کے خون کی حلت کا کمال ہے یہ آپ کے ایمان کی برکتوں کا کمال ہے میں جملہ پھر لے کے جانے لگا ہوں کیا کر رہا ہوں کیا بات ہے نبی کی محبت میں آنکھ سے آنسو کا قطرہ مکھی کے پر جتنا بعض بزرگوں نے تشریف فرمائی ہے جڑی گڑی اکڑی ڈنڈی ہے جڑا کونا جیا آنسو کا قطرہ صرف یہاں نمی کے طور پہ نمودار ہو گیا نہ اس سے تاری کے بال گیلے ہوئے نہ چہرہ وضو کرنے لگا صرف آنسو کا قطرہ آنکھ میں ظاہر ہو گیا اس کی بڑی برکت پہلا انعام یہ ملتا ہے اس محب رسول کے لیے جہنم کی آگ کا دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں میرے مسلک نے میری تربیت کی ہے کہ جو حضور کی محبت میں تڑپنے والا ہو وہ جہنم میں نہیں جلتا میرے بابا میرے بھائی میری ماں نے مجھے سکھایا میرے باپ نے سکھایا میرے مسلک کے اکابر نے سکھایا پھر میں نے قرآن کھولا قرآن نے بتایا پھر میں نے نبی کی حدیثیں پڑھی حدیثوں نے بتایا بس اب جملہ ختم کرنے لگا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ جائے بسم اللہ نائے تو پھر انا للہ میں کی کر سکتا ہوں ذرا غور سے سنو میرے دوستو جو نبی سے محبت کرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ابو طالب وہ ہے کہ جس سے میرے نبی نے پیار کیا ہے بس میں لمبی بات اور لمبی چوڑی دلیل نہیں
کیونکہ میرا دل نبی کی محبت میں دھڑکا ہے تو میں نبی سے محبت کروں. جو نبی سے محبت کرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. تو جس سے میرا نبی محبت کرے اللہ کی آواز اس کو جہنم میں کیسے بھیج سکتے ہو؟ جس سے میرا نبی اتنی محبت کرے کہ ایک سال اس کے وصال کی بات روئے. ایک سال رونا تو ایک سال میں نہیں ہے، رونا تو مدینے میں آ کر دیکھو 8-10 سال کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے. مدینے کے سارے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی کے پاس آئے، بندہ آتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سڑ گئے ہیں، جل گئے ہیں. گلابی جی اردو بول کے نہ تو بتا جائے حضور سڑ گئے ہیں، بل گئے ہیں، بھج گئے ہیں. کی کہو گے پنجابی حضور پانی نہیں برس رہا، بارش نہیں برس رہی، سب کچھ فصلیں تباہ ہو گئی. سونے کچھ گرم کر. میرے نبی کے ہاتھ تھے، ابھی صحابہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا موقع. میرا نبی ممبر پہ بیٹھے، میرے نبی کے ابھی ہاتھ ادھر دیکھو. ابھی واپس داڑھی پہ نہیں ہے کہ سب کی داڑیاں بارش سے تار ہو گئی. جاؤ گھروں کو لوگ دوڑے گھروں میں گئے، ایک دن دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 7 دن بارش. اگلا اجتماع ہوتا ہے، پھر وہی بندہ آتا ہے، کہتے ہیں حضور جنگ تھل ہو گیا، وادیاں بے نکلی، کچے مکان ہیں گرنے لگے ہیں، اتنی بارش ہو رہی ہے. حضور اب کچھ کرم کیجئے. میرے حضور نے اوپر دیکھا، فرمایا اللہم لا علینا یا اللہ مدینے کے اوپر بارش نہ ہو، سچے کھبے ہو جائے. صحابہ فرماتے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا مدینے کا جو درمیان والا جو ہماری آبادی والا حصہ ہے وہاں جناب بالکل کوئی بادل نہیں ہے، کوئی بارش نہیں ہے، اور دائیں بائیں بارش ہی بارش ہو رہی ہے. ایسے میں میرے نبی مکرم نے فرمایا، آپ سنیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے سونے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا ہائے لو کانا لو کانا حیّن لقرت ہے نہ ہو. کاش آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا، میرا یہ معجزہ دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے میرے چچا ابو طالب کی وہ نہ دیا تو جو اس نے اس وقت پڑھی تھی جب میں چھوٹا سا تھا، میری دعا سے بارش برسی تھی. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ کا مطلب وہ نہ تھے واقعہ تو یہ سلسلہ تمام بجی سماغر یتامہ عصمت اللہ رحمی. فرمایا ہاں یہ مولا علی کھڑے ہوئے اور اپنے ابا کی لکھی ہوئی نعت جو انہوں نے میرے نبی کی شان میں لکھی اس کا بیان فرمایا.